پاکستان میں تنخواہ دار طبقے سے جولائی تا مارچ کے ابتدائی 9 مہینوں میں 391 ارب روپے کا انکم ٹیکس ریاستی خزانے میں جمع ہو گیا۔ تنخواہ دار طبقے سے سال 2019 میں 76 ارب روپے انکم ٹیکس وصول کیا گیا۔ سال 2023-24 میں تنخواہ دار طبقے سے 368 ارب روپے انکم ٹیکس کی مد میں وصول کیے گئے، جبکہ مالی سال 2024-25 میں تنخواہ دار طبقے سے انکم ٹیکس وصولی 570 ارب روپے تک پہنچنے کا امکان ہے۔ سب سے زیادہ انکم ٹیکس 166 ارب روپے نان کارپوریٹ ملازمین نے ادا کیا۔ کارپوریٹ سیکٹر ملازمین نے 117 ارب روپے انکم ٹیکس کی مد میں ادا کیے۔ صوبائی حکومتوں کے ملازمین نے 69 ارب روپے جبکہ وفاقی ملازمین نے 39 ارب روپے کا انکم ٹیکس ادا کیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے جولائی تا مارچ مجموعی طور پر 4000 ارب روپے انکم ٹیکس کی مد میں جمع کیے، جس کا 10% صرف تنخواہ دار ملازمین سے حاصل کیا گیا۔ ملک میں ریٹیلرز نے 26 ارب روپے خریداری کی مد میں ود ہولڈنگ انکم ٹیکس ادا کیا، جبکہ ہول سیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز سے 17.5 ارب روپے ود ہولڈنگ ٹیکس کی مد میں جمع کیے گئے۔ ریٹیلرز، ہول سیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز کی اکثریت اب تک FBR میں رجسٹرڈ نہیں کی جا سکی۔ ملک میں تنخواہ دار افراد کے معیاری زندگی میں مسلسل گراوٹ دیکھی جا رہی ہے، جس کی وجوہات میں مسلسل بڑھتی مہنگائی، ٹیکسوں کا بوجھ اور تنخواہ میں اضافہ نہ ہونا ہے۔ سیلریڈ کلاس الائنس پہلے ہی کم از کم قابل ٹیکس آمدنی کو 6 لاکھ روپے سالانہ سے بڑھا کر 12 لاکھ روپے سالانہ کرنے کی سفارش جمع کرا چکی ہے۔ اس کے ساتھ ٹیکس سلیب کو اخراجات زندگی سے ہم آہنگ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ پاکستان میں زرعی معیشت، ریل اسٹیٹ، ہول سیل، ریٹیل ٹریڈ اور دیگر غیر دستاویزی کاروباری سیکٹرز پر ٹیکس لاگو کرنا ناگزیر ہو چکا ہے، کیونکہ دوسرے سیکٹرز پہلے ہی ٹیکسوں کا بھاری بوجھ ڈھو رہے ہیں۔ ملک کی غیر دستاویزی معیشت کا حجم 300 ارب ڈالر سے زائد ہے اور واجب الادا ٹیکس ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہی ہے۔ عالمی بینک کے مطابق تمام افراد کی آمدنی پر ٹیکس کا نفاذ اور ٹیکس بیس کو بڑھائے بغیر تنخواہ دار طبقے سے ٹیکسوں کا بوجھ کم نہیں کیا جا سکتا۔